نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يستمعون إليك افأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں۔ ومنهم من ينظر إليك افأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے خواہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں۔ ان آیات مقدسات میں اللہ وحدہ لا شریک نے دو مثالیں ارشاد فرمائیں، ایک بہرے کی اور ایک اندھے کی۔ یہ اتنی اہم مثالیں ہیں کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ مثالیں دی گئی ہیں، جامع مثالیں۔ ایک تو یہ ہو گیا نا جی جو آپ کے سامنے میں نے سورہ یونس شریف کی آیات مقدسات تلاوت کی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ بقرہ شریف کے اندر فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گنگے اندھے سو وہ حق کی طرف پلٹتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کی قوت سماعت کو چھین لے، اللہ تعالیٰ جس کی قوت بصارت کو چھین لے، حضرت یہ سب سے بڑا بدلہ ہے۔ بڑا عرصہ پہلے ایک بزرگ تشریف فرما تھے، ان سے باتیں ہوتے ہوتے یہ بات چھڑی کہ جو لوگ حق کے راستے پر چلتے ہیں ان لوگوں کو اتنی آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ وہ لوگ جو ان کو تنگ کرتے ہیں وہ تو بڑی خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں اور بڑی زبردست زندگیاں گزارتے ہیں، ان کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہوتی، کوئی ان کے لیے پریشانی نہیں ہوتی، پیسہ بھی ہوتا ہے، اولاد بھی، سارا کچھ کامیابیاں بھی ان کو نصیب ہوتی ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلتے ہیں وہ ہمیشہ قسم پرسی کی حالت میں ہی گزرتے ہیں۔ تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہ میں نے سوال کیا ان سے۔ بزرگ ارشاد فرمانے لگے آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کے بندے، اللہ کا انتقام، اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، ظلم نہیں کرتا، اور جو اللہ کے اوپر توکل کرے پھر اللہ اس بندے کی طرف سے ستانے والے سے ایسا بدلہ لیتا ہے کہ رب کائنات اس کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ میں نے پھر عرض کیا، میں نے کہا حضور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، مرتے دم تک وہ اندھے اور بہرے نہیں ہوتے۔ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں بحیثیت بزرگ ہم اس کو تسلیم کرتے، لیکن ہمارا مشاہدہ کچھ اور ہے، ہم ان کو اندھا اور بہرا نہیں دیکھتے۔ ستانے والے ہمیشہ بالکل ٹھیک ٹھاک پورے اعضاء کے ساتھ مرتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے حق نہ سننا، حق نہ دیکھنا، حق کے جلوے اس کو نظر نہ آنا، اس کو کہتے اندھا پن۔ قرآن سننے کے بعد، حدیث پاک سننے کے بعد، عظمت مصطفیٰ سننے کے بعد بندہ ہدایت پر نہ آئے، اس کو کہتے ہیں بہرا ہونا۔ اور یہ ابتدائی سمٹمز ہیں اس کے جلال کے، اس کے غضب کے، اور پھر جب وہ مرتا ہے اللہ اس سے ایمان کی دولت کو چھین لیتا ہے۔ دنیا کے لیے یہ اپنا، کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، ایمان والے کے لیے یہ آزمائش ہے، قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ آیہ مبارکہ بھی بتا رہی ہے، اور یہ خاص طور پر تو منافقین کے لیے آئی نا۔ تو منافق باوجود سننے کے سن نہیں سکے، باوجود دیکھنے کے دیکھ نہیں سکے۔ پھر میرے مالک نے 171 نمبر آیہ مبارکہ سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چرواہا اس جانور کو آواز دے جس کے سوا کچھ سنتا ہی نہیں ہے، پس بے معنی پکار
اور آواز سن لیتا ہے، وہ بہرے گنگے اندھے ہیں سو وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ کوئی چرواہا اگر کسی جانور کو آواز دے تو کیا وہ جانور اس کی باتوں کو سمجھ رہا ہے؟ نہیں سمجھ رہا۔ حضرت جس طرح جانور اپنے چرواہے کی آواز کو نہیں سنتا، بس وہ ایک اس کو سمجھ میں آتی، بلا رہا ہے، کوئی بلا رہا ہے، وہ آتا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہوتا تو وہ اس کے ساتھ بولتا، اس پر عمل کرتا، لیکن اللہ نے اس کو چرواہے اس جانور کی مثال دی جس کے نہ وہ سنتا ہے نہ وہ سمجھتا ہے۔ پھر سورہ مائدہ کی 71 نمبر آیت مبارکہ میں فرمایا وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ کوئی آزمائش نہ ہوگی، سو اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بنی اسرائیل اس دنیا کی سب سے پہلی انعام یافتہ قوم ہے۔ میرے مالک نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تمام جہانوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، باوجود ان کی کوتاہیوں کے اللہ نے ان کو ہدایت اور کرم عطا فرمایا، لیکن بار بار وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ آسمان سے حضرت میں کہتا ہوں منو سلوا اترا، ان کے ذمے ایک ہی کام تھا، تم نے عبادت کرنی ہے بس۔ صبح بھی پکا پکایا بٹیروں کا اور بہترین کھانا، شام کو بھی تمہارے لیے، بس کھاؤ، رج رج کے کھاؤ، ایک کام کرنا ہے، عبادت کرو۔ ان کی نافرمانی شروع ہوئی، وہ ایک بڑی تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوا، ہر روز بٹیرے، ہر روز بٹیرے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں فلاں چاہیے، علامہ۔ رب کریم کو جلال آیا، ان کے اوپر عذاب آیا، پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ نے پھر انعام کیا، پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر انعام کیا، پھر نافرمانی کی، مسلسل نافرمانی کے بعد میرا رب کہتا ہے اب یہ وہ لوگ ہو گئے ہیں جو بالکل اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں، ان کو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اللہ زندگی میں انسان کو ایک سے زائد مرتبہ ہدایت کی توفیق دیتا ہے، ایسے اسباب پیدا کرتا ہے، ایسے افراد ملا دیتا ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب اس اپنے بندے کی مرضی ہے کہ وہ آگے کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اللہ کا غضب لینا چاہتا ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم حضور کی امت ہیں اور ہم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اب یہ KPK میں ہاں جی آپ دیکھ رہے ہیں نا، سینکڑوں کی تعداد میں، 100 کی تعداد میں، کوئی کہتا ہے 400، کوئی کہتا ہے 600، کوئی کہتا ہے 1000، کوئی کہتا ہے 1100 بندہ عذاب کا شکار ہو گیا۔ حضرت ہم صرف اس لیے نہیں بچیں گے کہ ہم حضور کی امت ہیں، حضور سے نسبت بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری نسبت ہی کوئی نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر میں تو عذاب کا شکار ہوں گا نا۔ پھر میرے مالک نے ارشاد فرمایا سورہ انعام کی 39 نمبر آیا مبارکہ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گنگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے راستے قائم کر دے۔ جن لوگوں نے ہاتھ دیکھے، انسان ہر ایک سے پھڈا لے لے، لڑائی ہر ایک سے لے، پولیس والے سے پھڈا لینا لے لو، فوجی سے لینا لے لو، جج سے لینا لے لو، وکیل سے لینا لے لو، جس سے مرضی لے لو، لیکن کبھی بھی حق والوں سے پنگا نہیں لینا، اللہ والوں سے، دینداروں سے پھڈا نہیں لینا، ان سے پنگا نہیں لینا، کیونکہ قرآن پاک کی یہ آیا مبارکہ بتا رہی ہے کہ سب سے پہلی جو نحوست ان کے اوپر پڑتی ہے وہ ان کی روحانی موت ہو جاتی ہے۔ آج لوگ مساجد کو، مدارس کو منہدم کرنے کے چکروں میں کہ ان کو ختم کر دیا جائے، اللیگل قرار دے دیا جائے، ان کو جو ہے نا سیکولر بنا کر اس اسٹیٹ کو
ہر ایک کو مادر پدر آزاد کر دیا جائے، میرا جسم میری مرضی کا سبق پڑھا کر ہر ایک کو آگے چلا دیا جائے، بھائی جیسا تمہارا دل کرتا ہے رہتے جاؤ۔ حضرت جس دن یہ مساجد ختم ہو گئیں، مدارس ختم ہو گئے، اس دن ہمارے شاید جنازے بھی پڑھانے والا کوئی نہ رہے گا۔ میں تو اب ایک زمانے سے اس فیلڈ کے اندر ہوں، میں نے اکثر یہ منظر دیکھا ہے۔ اچھی بات ہے علماء کو آپ بلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ آ کے جنازے پڑھاتے ہیں، لوگ نیک ہوتے ہیں۔ ہم جنازوں کے اندر جو ایک کامن چیز میں نے دیکھی ہے زمانے سے، وہ یہ چیز دیکھی ہے کہ باپ کا جنازہ آگے پڑا ہوتا ہے، اولاد پیچھے نماز جنازہ پڑھ بھی نہیں سکتی۔ پڑھانا تو ایک طرف، پڑھ بھی نہیں سکتی۔ جتنا نیک آدمی ہمارا پیشوا ہوگا، امام ہوگا، ہمارے لیے اتنا بہتر ہے۔ ائمہ کرام تو پڑھا دیتے ہیں، لیکن کیا باپ اور بیٹے کا کوئی رشتہ نہیں تھا؟ وہ پیچھے کھڑا ہو کے دعا تو کر سکتا تھا نا؟ یا باپ اپنے بیٹے کی میت پر، بیٹی کی، بیوی کی، اپنے ماں کی، اپنے بڑوں کی، اس پر کر تو سکتا تھا نا؟ ابھی یہ حال ہے، جبکہ اب سارا کچھ سکھایا جا رہا ہے، اور اگر اس کو ختم کر دیا گیا تو پھر کیا صورت حال ہوگی؟ پہلی صورت حال یہ ہوگی کہ ہماری روحانی موت ہو جائے گی، پھر اللہ ہمیں گمراہ کر کے ختم کر دے گا۔ پھر میرے مالک نے سورہ انفال کی 22 نمبر آیہ مبارکہ میں فرمایا ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں میں سے بدتر وہ بہرے گنگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ ان کی مذمت کی گئی ہے جو حق سن کر بھی اسے قبول نہیں کرتے اور کام سے نہیں لیتے۔ اللہ نے اس کو جانوروں کی شر الدواب، وہ بڑا ہی جانور آدمی ہے یار، حق بھی سن کے نہیں سمجھتا۔ صدیاں گزر گئیں قبلہ، آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے لے کر آج تک 14 صدیوں میں امت کا ایک عمل متواتر ہے، اور وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے کسی کتاب کی، کسی کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کسی صدی میں چھوٹا ہی نہیں ہے۔ ہمیں صحابہ کی حیات مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ حضور جب وضو فرماتے، حضور کا غسالہ مبارک جو جسم سے پانی جدا ہوتا وہ زمین پر نہیں کرتا تھا۔ حضور سرور دو عالم جس جگہ پر کھڑے ہو کر مسکراتے، صحابہ وہاں کھڑے ہو کر مسکراتے۔ حضور جہاں پر نماز کھڑے ہو کے پڑھتے، صحابہ کی کوشش ہوتی تھی ہم یہیں پہ پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل مبارک فرمایا، صحابہ کی کوشش ہوتی ہے۔ آج اس دور سے لے کر صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، 14 صدیاں گزر گئیں، کیا کہیں پر آپ کو ایسی صدی ملتی ہے یا ایسا دور ملتا ہے جس میں حضور سے ٹوٹ کر عشق کرنے والے نہیں تھے؟ کہیں پر آپ دیکھیں نا، نور الدین زنگی کے بارے میں آپ نے شاید پڑھا ہوگا، کس ایمان کا وہ مالک ہوگا جب یہودیوں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور سے آپ کا جسد انور نکال کر کے حضور کے جسد انور کی توہین کرنے کی کوشش کی، اور مسلمانوں کو زج کرنے کی کوشش کی، ناکام کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس میں سے جسد انور کو نکال لیں گے، اور نکال کر کے جناب ہم کہیں گے لو جی تمہارا تو معاذ اللہ معاذ اللہ نبی نہیں ہے، ہم یہ ایسی کبھی حرکت کریں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں آقا جی اس کے خواب میں آئے اور اسے حکم فرمایا، 2 کتے میرے جو ہے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ بھائی بادشاہ وقت تھا، جب مدینہ شریف میں گئے اس نے پورے مدینے کی دعوت کی کہ بھائی کوئی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو یہاں سے غائب ہو، سارے دعوت کے اندر آؤ۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 ساروں کو دیکھ لیا، وہ بندے نظر نہیں آئے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ان دونوں یہودیوں کا چہرہ اس کو دکھایا۔ ایک رات معاملہ ہو گیا، دوسری رات پھر معاملہ ہوا، تیسری رات آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے پھر نور الدین زنگی سے کہا کہ
کہ یہ کتے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ بھائی کوئی صوفی، کوئی کلندر ملندر، کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو دعوت میں نہ آئے۔ سارے آ گئے۔ جب ساروں کو دیکھا نہیں ملا کوئی، اس نے کہا نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، 2 بندے ایسے ہیں جو غیر حاضر ہیں۔ تو ان کے سپاہیوں نے بتایا حضرت یہ قریبی 2 ایسے افراد ہیں جو صوفی طبیعت کے لوگ ہیں، اور سارا دن وہ عبادات میں گزار دیتے ہیں، سارا دن وہ اپنی جھونپڑی کے اندر ہی بس اللہ اللہ کیے رکھتے ہیں، عبادات کیے رکھتے ہیں، رات کو وہ بڑی جو ہے نا جی عبادت کرتے ہیں، وہ کسی سے ملتے ملتے نہیں، بس وہ اسی ذکر فکر کے اندر لگے ہوئے۔ اب وہ حرام خور کیا کرتے تھے، رات کو سرنگ نکالتے تھے اور مٹی بھرتے تھے، صبح صبح وہ جا کے باہر پھینک کے آ جاتے تھے۔ اتنا قریب تھا کہ اگر ایک رات اور محنت کرتے تو حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور تک، آپ کے جسم انور تک وہ پہنچ جاتے۔ کہا ان کو بھی بلا کے لاؤ۔ جیسے ہی وہ سامنے آئے فوراً وہ پہچان گئے یہی وہ بدبخت لوگ ہیں جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے۔ ان کو پکڑا۔ اب یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، صحابہ کے بعد کا دور ہے۔ اس وقت سے لے کر صدیاں گزر گئیں، ائمہ کرام نے قربانیاں دی، ہم اپنی صدی کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے غازی علم الدین شہید نے تاریخ رقم کی یا نہیں کی؟ پاکستان بننے سے پہلے اس نے سن 1900، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد ہمارے ماضی قریب کے اندر غازی ممتاز حسین نے تاریخ رقم کی یا نہیں کی؟ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ رقم کی یا نہیں کی؟ اس طرح میں حضور یہ جب مرزا قادیانی کا وہ فتنہ اٹھا تھا تو حضور سیدی پھر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے دفاع کیا یا نہیں کیا؟ کوئی صدی آپ مجھے یہ نہیں بتا سکتے کہ کوئی صدی عشق رسول سے خالی رہی ہو یا غلامان مصطفیٰ سے خالی رہی ہو۔ اب اس کے لیے ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ 14 صدیوں میں امت کا ایک تو عمل پکا رہا ہے، وہ ہے حضور سے ٹوٹ کے محبت کرنا۔ اب قرآن کی آیات مجھے آپ نہیں دکھا سکتے جن آیات کے اندر یہ لکھا ہو کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انور سے پانی لگ کے زمین پر گرے تو وہ پی جانا ہے، آپ نہیں دکھا سکتے۔ حضور کا بول و براز، حضور کا خون شریف جو اپنا زمین پر نہیں گرانا، صحابہ نے پیا، ہاں جی۔ اب میں آپ کو کیا میں عرض کروں، دلائل ہمیں قرآن سے نہیں ملتے، لیکن صحابہ کا عمل بہت متواتر عمل یہ بتا رہا ہے۔ آج وہی چیز نہیں ختم کی جا رہی، اور اگر یہ چیز 14 صدیوں کے مسلسل 1447 ہجری چل رہی، 14 صدیوں کے مسلسل عمل کے بعد اگر یہ عظمت مصطفیٰ کو نہ سمجھ سکیں، پھر حضرت قرآن کہتا ہے اندھے بہرے یہی ہیں، اندھے بہرے یہی ہیں۔ کیا کہتے ہیں میرے، وہ اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، تو ایک دفعہ غلامی رسول میں آ سہی، پھر دیکھ دنیا کس طرح تجھے عزتوں سے نوازتی۔ اور اقبال نے ایک پیغام دیا بڑا خوبصورت، کہتا ہے یہ جو ڈرتا نہیں کسی سے روح محمدی اس کے سینے سے نکال دو، اور کہتا ہے خیرہ نہ کر سکی جس کو رنگینی فرنگ، ہاں جی، لندن گیا نا جی، پڑھ کے آیا، بارٹ لا کر کے آیا، سارا دیکھا وہاں کا نظام، وہ کہتی خیرہ نہ کر سکی جس کو رنگینی فرنگ، سرما ہو جس کی آنکھ کا خاک طیبہ و نجف، جس نے حضور کے روضے کی، ہاں جی، شیر خدا کے روضے مبارک کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنا لیا ہو، اس کو دنیا کی کون سی روشنائیاں اور کون سی کامیابیاں اور کون سی ترقیاں وہ کر سکتی ہیں گمراہ؟ کہتا نا 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 نا، عشق رسول کا سرما پہن لیا، خاک مصطفیٰ درے خاک، آہا، او بات آگے سے آگے نکل چل جائے گی۔ حضرت خواجہ
اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں منم خاک سر کوئے محمد، میں نے جو عزتیں پائی ہیں وہ اس لیے پائی ہیں میں نے در رسول کے خاک کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ دیا۔ منم خاک کے سر کوئے محمد، اور کہتا ہے کہ میں ہر دم نماز عشق می گویم، میں ہر وقت نماز عشق کی ادا کرتا رہتا ہوں جی، بپیش قبلہ روئے محمد، عشق کی نماز ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں، میرا قبلہ رخ مصطفیٰ ہے، رخ مصطفیٰ۔ کہتے ہیں زمانہ بند در خیال لیلۃ القدر، دنیا تو ابھی لیلۃ القدر کے جو ہے نا وہ خیال میں پھنسی ہوئی ہے کہ لیلۃ القدر بڑی شان والی ہوتی ہے۔ حسن بن درد گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے مجھ سے پوچھو، میں تو حضور کے گیسو مبارک کی زلفوں کے ان جو وہ بل ہے نا، ابھی میں اسی میں ہی پھنسا ہوا ہوں، میں اس سے نکلا ہی نہیں۔ ان سے پوچھا گیا نا جی کہ آپ کو یہ خواجہ غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا منم خاک سر کوئے محمد، میں نے تو اپنی جناب سر انور پر در مصطفیٰ کی خاک کو ڈال دیا ہے، اسی لیے میں اتنا اونچا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بس دعا کرو جب تک زندہ رہیں حضور کی غلامی نصیب ہو، اور اللہ سونا ہمیں کبھی ایسا وقت نہ لائے کہ در مصطفیٰ سے یا ذکر مصطفیٰ سے یا نسبت مصطفیٰ سے اللہ ہمیں دور کرے۔ جب ایسا کوئی کیفیت آنے والی ہو اللہ اس سے پہلے ہی موت دے دے۔ در مصطفیٰ کی غلامی و مصطفیٰ کی موت یہ سب سے خوبصورت ترین موت، کم از کم کل حشر میں تو حضور کی ٹیم میں تو کھڑے ہوں گے، اور یہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ہم ان کی ٹیم میں شامل ہو گئے، بس بخشوا لیں گے آقا جی، شفیع ہیں نا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی